बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़न वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور دینی عزیزی ملی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جلسے کا ماحول اور وقت کی تنگی ہر ایک کی نگاہ کے سامنے ہے۔ سیدھے سیدھے براہ راست قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم موجودہ حالات کے پیش نظر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو ایک دم عین مطابق ہے موجودہ حالات کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو بھی شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی زندگی بہت تنگ ہو جائے گی۔ معیشۃ ضنکا، ایسے شخص کی زندگی بہت بدحالی کا شکار ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ایسے شخص کو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ انسان پوچھے گا اللہ سے کہ اللہ میں اس وقت دنیا میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، بینائی آنکھ دنیا میں مجھے آپ نے عطا کیا تھا، آج آپ نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا قال کذالک، ایسے ہی اتتک آیاتنا فنسیتها، میری تمام آیتیں نشانیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی، تم نے مجھے بلا دیا، ایسے ہی آج میں نے تمہیں بلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد قرآن کریم کی دوسری آیات کو سامنے رکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ہی مراد ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس قرآن کی، اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس قرآن کی حفاظت اور اس کی تلاوت سے جو بھی روگردانی کرے گا اس کا انجام خدا نے دنیا ہی میں سنا دیا قرآن کریم کے ذریعے سے کہ اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ موجودہ حالات میں قرآن کریم پر جو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، جو بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور جو بھی آوازیں کسی جا رہی ہیں، ظاہر وہ ایک شخص ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں افسوس یہ ہوتا ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی غلط میسج، کوئی غلط پیغام مسلمانوں کے سامنے آئے تو مسلمانوں سے کہا گیا، اہل ایمان سے کہا گیا، اہل تقوی سے کہا گیا کہ ایسے میسج کے پہلے غور کر لے، بلا تحقیق اس کو فارورڈ کرنا، اسے آگے منتقل کرنا یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے کہا گیا پہلے اسے تحقیق کر لے، اسے اچھے سے چھان بین کر لے۔ واقعی چھان بین کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس شخص نے قرآن کریم پر جو آواز اٹھائی، اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، آج یہ بچے ہمارے مدارس کے طلبہ جو قرآن کریم کا حفظ کر رہے، اس کو یاد کر رہے، یہ دراصل خدا کا اعلان کا یہ اصل پیغام ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کی تقدیریں اللہ نے لکھ دی تھی۔ آج جن بچوں نے قرآن کریم ایک بیٹھک میں سنایا، شروع سے لے کر آخر تک، یہ خدا کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خدا نے یہ معجزہ دکھلایا کہ بچوں نے ایک بیٹھک میں پورے قرآن سنایا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا کی جو ایک بیٹھک میں انسان یاد کر پائے۔ آپ سے سیدھا صاف کہہ دیا جائے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نورانی قاعدہ کو ایک بیٹھک میں سنانا ہے، انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا، یاد نہیں ہو پائے گا۔ لیکن قرآن کریم کے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ایسے لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، ہے کوئی اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے والا؟ خدا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے۔ آج ان بچوں نے سنایا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، مدارس کے مدرسے کے اساتذہ کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اور استاد اور انتظامیہ کے لیے بھی، کہ ان بچوں نے ایک بیٹھک میں قرآن کریم سنایا۔ یہ خدا کا یہ معجزہ ہے۔ کوئی کتاب، کوئی چیز انسان ایک بیٹھک میں نہیں سنا سکتا۔ انسان تھک جاتا ہے، اسے پیاس پریشان کر دیتی ہے، اسے ذہن و دماغ اسے قبول نہیں کرتا، بلکہ کسی بہانے وہ سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا جب مسئلہ آتا ہے، خدا کی طرف سے نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب اس قرآن کریم پر بہت ساری آوازیں اٹھی، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بے شمار اشکالات، اعتراضات ہوئے، اللہ نے اعلان فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، لوگوں سے کہیے، جناتوں سے کہیے، انسانوں سے کہیے، انسانوں کی اولاد سے کہیے، جناتوں کی اولاد سے کہیے کہ سب ایک جٹ ہو جائے، سب ایک ساتھ جمع ہو جائے، سب اپنی اپنی طاقت ایک ساتھ کر لے اور کہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرے، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ فرماتے کہ یہ کر نہیں سکتے، قرآن کی ایک آیت کو یہ لا نہیں سکتے ہیں، اگرچہ ایک دوسرے میں جڑ جائے، ایک دوسرے کا معین اور مددگار بن جائے، تب بھی اس قرآن کریم کا ایک ٹکڑا، ایک آیت، ایک نقطہ پیش نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ادارہ محض حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس ادارے نے شہر کے اندر پہلی بار یہ خبر سننے کو ملی کہ شہر کے اندر پہلی بار یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے ایک بیٹھک میں، ایک نشست میں قرآن کریم سنایا۔ یہ اس محلے کے لیے بھی، اس محلے والوں کے لیے بھی، اور اس ادارے کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ لینا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، پروگرام، جلسے، جلوس اور تقاریر اور تقریریں بہت ہوتی ہیں، لیکن جو باتیں سمجھنے کی ہو اسے ذہن و دماغ میں اسے بیٹھا لینی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ زمین اس وقت، میرے محترم بزرگوں، اس وقت مستحضر ہو جائیے، اس وقت خدا کا کیمرہ چالو ہے، خدا کا ویڈیو کیمرہ چالو ہے۔ یہ قرآن آیت کہہ رہی ہے یومئذ تحدث اخبارها کہ اس دن قیامت کی بھی زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یہ زمین ویڈیو کیمرہ کر کر اپنے اندر سما رہی ہے۔ کتنے لوگ بیٹھ کر قرآن کی آیات سن رہے، تقادیر سن رہے، علماء کرام کی قیمتی کلمات کو اپنے کانوں کے اندر سن رہے۔ یہ کان خدا کے پاس گواہی دے گا کہ جن لوگوں سے بہت ساری باتیں کہی گئی کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دیجیے، قرآن کی تعلیم شروع کردانی نہیں کریے۔ ایک مرتبہ ایک اسکول کے اندر ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے گھروں کے اندر سارے بچے، اور الحمدللہ اس کلاس کے اندر جتنے بچے تھے سب مسلمان تھے، ٹیچر نے کہا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر کوئی ایسی کتاب لے کر آئیے جو کبھی پڑھی نہیں جاتی ہے، جس کو کبھی کھول کر آپ کے ماں باپ یا آپ نہیں دیکھتے، وہ کتاب اپنے گھر سے لے کر آئیے۔ سارے بچوں نے کہا ٹھیک ہے سر، کل میں لے کر آؤں گا۔ سارے بچے کل ہو کر سارے بچوں نے قرآن کریم اٹھا کر لے کر آیا۔ جب سر نے دیکھا، ٹیچر نے دیکھا کہ یہ تو سب ایک ہی کتاب لے کر آئے،
تو ٹیچر نے پوچھا یہ کیا بات ہے، آپ کے گھر میں یہ کتاب نہیں پڑھی جاتی؟ بولے جی سر یہ کتاب نہیں پڑھی جاتی ہمارے گھروں کے اندر، اس لیے ہم نے کتاب لے کر آئی ہے۔ وہاں سے یہ میسج وائرل ہوا، یہ پیغام انسانوں کو، مسلمانوں کو دیا گیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے جن کے گھروں کے اندر قرآن کریم جزوے دان کے اندر باندھ کر رکھا ہوا ہے، کوئی اسے کھول کر دیکھ نہیں رہا ہے، اس قرآن کریم پر دھول پڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن بہت پیاری، بہت لاڈلی، بہت محبوب دل کا ٹکڑا اور آنکھوں کا تارا، دل کو سرور ہے۔ اس قرآن کریم کو انسان ایسے ہی چھوڑے ہوا ہے، جہاں رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی صفائی کرنے کو کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج وقت ہے، آج موقع خدا نے دیا ہے کہ اس قرآن کریم کو کھول کر اس کو پڑھا جائے۔ اگر خود پڑھنا نہیں آتا ہے، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیج کر، مدارس میں بھیج کر، مسجدوں میں بھیج کر، اماموں کے ذریعے سے، قاریوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور پھر اس قرآن کریم کا تلاوت کرائی جائے، تاکہ خدا کی یہاں گرفت نہیں ہو، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی نہ دے، یہ کان ہمارے خلاف گواہی نہ دے، یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، قیامت کے دن انسان اپنے اعضاء سے کہے گا کہ اے اعضاء تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو انسان اعضاء کہے گا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، آج خدا نے مجھے بھی طاقت دیا بولنے کا، آج میں تمہارے خلاف بولوں گا۔ اور یہ اعضاء بولیں گے اور پھر ہماری اس وقت گرفت ہوگی، ہماری رسوائی ہوگی اور ہمارے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بڑے محترم بزرگوں، وقت کم ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ اصل خطاب حضرت مولانا احمد حسین صاحب مدنی رحمت دعوت برکاتہم کی ہوگی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور پوری مستعدی کے ساتھ وہ خطاب سنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اچھی لگی لائک شیئر، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔